کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے بیٹا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ مختصراً گفتگو کروں گا۔ پچھلا ہفتہ جو ہمارا گزرا، میں نے موضوع سخن کا انتخاب کیا تھا، اور وہ جو ذکر تھا کہ انسان دن بدن اس قبر کی منازل کے قریب ہوتا جا رہا ہے، مگر ہمیں اس چیز کا فکر اپنے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ کون چیز ہے جس کو جان کر بھی لوگ انجان بنتے ہیں، تو کہا وہ موت ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ لگتا ہے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، بس جانے سے پہلے موت کی تیاریاں کیا کرو۔ اور موت کی تیاریاں کیا ہے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جو ہمارے اوپر لازم ہے نا، ان چیزوں پر عمل کیا کرو۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے سرکار کا اخلاق، یہ بہترین اخلاق ہے۔ دنیا میں بہت سی قوم پیدا ہوئی، بہت سے لوگ، اگر آج ہم ذکر کریں، کسی اور کا بھی ذکر کریں، کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کا باپ بھی اسے نہیں پہچانتا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، بڑے ہونے کے بعد کیا بنے گا، نہ جانے اس کا خلق کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ حضرات محترم، یہ آج کا دستور ہے، یہ آج کا روایت ہے، یہ آج کا معاملات ہے، لیکن ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کا اگر طریقہ دیکھیں گے نا، تو ان کا معاملات کچھ برعکس ہوا کرتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم آگے چل کر نہ جانے کس کے ساتھ کیا بدتمیزی کریں گے، نہ جانے کس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے اولاد اگر جوان ہوں گے تو یہ ہمارے فیور میں رہیں گے یا ہماری مخالفت کریں گے۔ ہم اگر اس کو اعلیٰ تعلیم دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ کل میرے مخالفت میں بات نہ کرے، بلکہ اپنے باپ کی عزت و اہمیت کو سمجھے۔ اگر ہم اس کو اچھی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نہیں دیں گے، بالخصوص دین اسلام اور قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دیں گے نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرے اولاد، یہ میرا اولاد ہے، کل یہ ہم کو باپ کہنے سے بھی انکار کر دے، بھائی کہنے سے بھی انکار کر دے، ماں کہنے سے انکار کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ معاملات یہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دیا۔ اسی لیے لوگوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور اسلامک تعلیم دینے کی کوشش کرو، اس کے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، بہترین اخلاق کا حامل بناؤ، بہترین اخلاق کے مالک بناؤ۔ سب سے اچھا اخلاق اگر پوچھا جائے کس کا ہے، تو اگر کسی کی دنیا میں اگر کسی کا ذکر کیا جائے تو سب سے بہترین اخلاق کے اگر کوئی پیکر ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے۔ لوگ کچھ کہتے، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، نہ جانے آپ کو کیا کیا کہتا ہے۔ محبوب، اس کی باتوں پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ میں کائنات کا رب ہو کر کہتا، محبوب آپ کا اخلاق بہترین اخلاق ہے، محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے، آپ کا اخلاق سب سے بڑا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب تک دنیا پوری کائنات کا ذکر کیا تو رب ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے جتنے سامان ہیں نا، یہ میرے سامنے بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا زمین و آسمان کی تمام چیزیں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بہت تھوڑا سا ہے، مگر جب محبوب کے اخلاق کی بات آئی نا، محبوب کے کردار کی بات آئی، محبوب کے کیریکٹر کی بات آئی، تو رب ارشاد فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے، آپ کا اخلاق سب سے بڑا ہے، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا کی کائنات رب کے نظر میں تھوڑا ہے، دنیا کی حسین رنگینیاں رب کے نظر میں تھوڑا ہے، دنیا کے تمام زمین و تمام طبق آسمان رب کے نزدیک تھوڑا ہے۔ جب تھوڑے کا یہ عالم ہے تو رب تو ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کا اخلاق بڑا ہے، تو پھر محبوب کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو رب نے بڑا کہا ہے پھر کائنات اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ حضرات محترم، قوم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کا اخلاق عظمت والا ہے، جس کا خلق بہترین اخلاق، جو بہترین اخلاق کے پیکر بنا کر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ ہم آ کر کوئی آدمی کسی کی اچھی تعظیم کرے، بیٹھنے کے لیے کہے کہ بیٹھ جائیے میرے پاس، تو آپ کہیں گے کتنا بہترین اخلاق والا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں مہمان چلے جائیے، آپ کو اگر اچھا کھانا کھلا دیا آپ سوچیں گے بہترین اخلاق والا ہے۔ آپ کو اگر کوئی چاہنے والا دو چار گفتگو اچھی طرح سے کر دینا تو آپ سوچیں گے بہترین اخلاق والا ہے۔ نہ آپ کے اگلی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے، نہ اس کی پچھلی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے، فقط دو لفظ میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بہترین اخلاق والا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مکے کی گلیوں میں پیدا ہونے والا، مکے کے دلیوں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا، جس کو مکے والوں نے جن کے بچپنے کو بھی دیکھا ہو، مکے والوں نے جس کی جوانی کو بھی دیکھا ہو، عرب والوں نے جس کے بڑھاپے کو بھی دیکھا ہو، بتا اس محبوب کے اخلاق اور کیریکٹر کا پتہ کیسے نہ چلے گا جس کے تعلق سے رب نے ذکر فرمایا ہے محبوب آپ کا اخلاق بڑا ہے، محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے۔ حضرات محترم، کون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میں جن کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کروں، میرے مصطفیٰ کا اخلاق کوئی معمولی اخلاق نہیں ہے، جن کے تعلق سے اگر کتابوں کا حوالہ دیا جائے، اللہ جب رب نے اپنے محبوب کے اوصاف کمالات کو اپنی کتاب قرآن میں ذکر فرمایا ہے، جب چہرے کی بات آئی محبوب کی تو رب نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، یعنی سرکار کے چہرے انور کا ذکر قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا۔ جب زلف مبارک کا ذکر کرنا ہوا رب ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ اللہ اکبر! جب محبوب کا معراج کی رات اپنے محبوب رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سبحان الذی اسرا۔ رب نے جب محبوب کے اوصاف کا ذکر فرمایا تو رب ارشاد فرماتا ہے اللہ قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ محبوب کے ہر ایک کمالات کا ذکر رب ارشاد فرماتا ہے۔ جب محبوب کے دست اقدس یعنی ہاتھ مبارک کا ذکر فرمایا تو رب ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ رب نے قرآن میں اپنے ایک کا ذکر محبوب کا ذکر فرما رہا ہے، کبھی ہاتھ کا ذکر فرما رہا ہے، کبھی پاؤں مبارک کا ذکر فرما رہا ہے، کبھی آپ کے آنکھوں کا ذکر فرما رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ محبوب کے ہر ایک کمالات کا ذکر رب ارشاد فرماتا ہے، یعنی رب کو اپنا محبوب کتنا پیارا ہے، رب کو اپنا محبوب کتنا اس کی ادا پیاری ہے۔ اللہ جس کے رب نے آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بہترین اخلاق والا ہے، تیرے رب نے تم کو خلق عظیم کہا ہے، تیرے رب نے تجھ کو خلق عظیم کہا ہے، وہ رب کتنا بڑا کریم ہے، اپنے محبوب کو پیدا کیا تو رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ ہے؟ میں آؤ تجھے اخلاق کریمہ کی بات بتاؤں۔ ایک شاعر یہودی ہے، نام اس کا زید بن ثنا ہے، یہ یہودی تھے، قرآن اپنے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوگا نا اس کا اخلاق اتنا ہوگا نا کہ اس کے غصے پر اس کا اخلاق غالب ہو جائے گا۔ یہودی کے پاس میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرضہ لیا تھا اور یہ مدت طے ہوئی تھی، کچھ خزونے یا سرکار نے کچھ لیا تھا کہ فنا مدت میں ادا کر دوں گا، تو ابھی 3 دن اس مدت کا وقت باقی ہے۔ یہ یہودی گیا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض کا مطالبہ کرنے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض کا مطالبہ، اور سرکار کو الٹ فیل بکنے لگا، نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ اللہ اسے تو دیکھنا تھا کہ مصطفیٰ ہے تو ہے کیسا، اس نے اپنے کتاب میں پڑھا ضرور تھا۔ اللہ
اللہ سرکار کے گریبان میں ہاتھ لگانا چاہا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ سرکار کے ساتھ بھی حرمتی کر رہا ہے، حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی تھی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر غصے پر کنٹرول کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ ابھی تو وقت مطالبہ کے لیے 3 دن کا عرصہ باقی ہے، تو ابھی قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن جب عمر غصے میں آیا، اس یہودی کی گردن تلوار سے اڑانا چاہا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چھوڑ دیا جائے۔ عمر چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں عمر تجھے تو ہونا یہ تھا کہ تو مجھ سے کہتا کہ سرکار اس کا قرضہ ادا کر دیو، لیکن تو اس سے کہہ رہا ہے۔ اللہ سرکار کا اخلاق کریمہ تو دیکھو، آج اگر ہم کسی کا قرضہ لے لیتے ہیں نا تو ہمیں دینا تو دور کی بات، ہم اس کی باتیں تک برداشت کرنا گوارا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو قرضہ لیتے ہی اس لیے ہے کہ مجھے دوبارہ دینا نہیں ہے، لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر تجھے بتا دیا جائے، آؤ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ تجھے بتا دیا جائے۔ جب اتنا سنا نا عمر سے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا عمر تجھے تو ہونا یہ چاہیے تھا تو مجھ سے کہتا کہ سرکار اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ حضرت عمر عرض کرتے آنکھوں سے آنسو ہے، عرض کرتے آقا اجازت دو تو میں ان کا قرضہ ادا کر دوں۔ میرے سرکار نے فرمایا قرضہ ادا بھی کر دینا اور 20 سا خجور اس کو زیادہ دے دینا، جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے، حرکت کیا ہے، اس کے بدلے 20 سا خجور بھی اسے دے دینا۔ اللہ حضرت عمر قرضہ ادا کر رہے ہیں، حضرت عمر قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ یہودی دیکھتے رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ گیا، سرکار مجھے قرضہ لینا نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے آپ کی کتابوں میں میں اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی آخر الزماں ہوگا نا اس کے غصے پر اس کا اخلاق غالب ہو جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے، اے محبوب آپ کا اخلاق بلند ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر یہ بتا دیا ہے۔ آج کچھ لوگ ہوں گے نا، چاہے ہندوستان کی دھرتی پر رہے یا کسی اور جگہ پر، جس کا کہنا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اورنگزیب تلوار لے کر نکلا تھا زور سے پھیلا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تلوار کی زور سے اگر پھیلنے کا ہوتا نا تو اب تک اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، اسلام کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ ان کے پاس تلواریں تھیں مگر لوہے کی تلوار نہیں تھی۔ اس کے پاس اگر تلوار تھی تو مصطفیٰ کی محبت کی تلوار تھی، اس کے پاس اگر تلوار تھی تو اخلاق عظیم کی تلوار تھی۔ یہ تو نکلا تھا اس لیے نہیں کہ تلوار لے کر جائیں گے جو آپ کو مسلمان کہے گا اس کی حفاظت ہو جائے گی، نہیں، اگر اس کی تلوار نکلی بھی ہے نا، اگر اسلام والوں کی تلوار نکلی ہے تو فقط آبروئے مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، ورنہ کسی بے گناہ کو، ورنہ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس مکے کی وادی کو یاد کریں جس مکے کا حال یہ ہے، مکے کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور وہ میرے سرکار دو عالم بیت رضواں ہے۔ جب آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، سرکار کو وہاں سے تو واپس چلے گئی، مگر جب حجۃ الوداع میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، اس فتح مکہ کے وقت میں سرکار نے فتح مکہ فرمایا رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک میں جب فتح مکہ ہوا نا تو سرکار کے سامنے بڑے بڑے گنہگار تھے، وہ لوگ بھی جو آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، وہ لوگ گنہگار بھی موجود تھے جو آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو اونٹنی سے گرانے کے بعد حمل ضائع ہو گیا تھا، یہ وہ لوگ بھی اس میں موجود تھے جو آپ کے اوپر کنکڑوں اور پتھروں کی بارشیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا، ہر طرح سے اسلام کو مٹانا چاہا تھا۔ اگر تلوار کی زور سے اسلام پھیلتا نا تو اس وقت میرے سرکار کے سامنے بڑے بڑے مجرم کھڑے تھے، سرکار اگر چاہتے تو اللہ تلوار اٹھاتے، صحابہ سے عرض کرتے ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، گنہگاروں کا ایک ٹولہ سامنے کھڑا ہے، سرکار فرماتے جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہو؟ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میری گردن اڑا دی جائے گی، ہماری لاشوں کو چیل کبوں کے حوالے کر دیا جائے گا، مگر میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ ابھی یہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، ابھی یہ مسلمان ہوا نہیں تھا، پتہ یہ چلا کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا تھا، اسلام پھیلا تھا تو مصطفیٰ کے کردار کی زور سے پھیلا تھا، اسلام اگر پھیلا تھا تو مصطفیٰ کے کیریکٹر کی زور سے پھیلا
ملا تھا، میرے سرکار نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، میں تم سب کو آزاد کر رہا ہوں۔ اگر ہم سب کو کہیں آزادی مل جائے نا تو فوراً گھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، مگر گنہگار خطا کار تھے، کوئی گھر نہیں بھاگا۔ اللہ نہ کسی کو آزادی مل جائے، جیل خانے سے چھٹکارا مل جائے تو وہ گھر بھاگنے کو دوڑتا ہے، مگر باہر گنہگار بھی ایسا تھا، خطا کار بھی ایسا تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جب سرکار نے فرمایا تم سب آزاد ہو چلے جاؤ تو سب الٹے قدم بھاگے نہیں، سیدھا قدم مصطفیٰ کو پکڑ لیا ہے، دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کا سرکار آپ تو کرم والے باپ کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، آپ تو کرم والے باپ کے بھائی کے بھائی ہیں، آپ ہمارے اوپر کرم کر دیجئے، جس طرح آپ نے ہم کو آزاد کر دیا ہے، آج آپ کا اخلاق عظیمہ دیکھا سرکار کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیجئے، سرکار اپنا کلمہ بھی پڑھا دیجئے۔ سرکار کا اخلاق وہ اخلاق تھا کہ بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے خطا کار جس کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہمارا کیریکٹر کیا ہے، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو جھڑک دیا کرتے ہیں۔ آج ہم کو ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہم اگر ایک دو کتابیں پڑھ لینا تو ہم اپنے سامنے کسی کو ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کر سکتے، مگر باہر میرے مصطفیٰ جہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جہاں سے علم دین شروع ہوا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جس کے ذریعے سے کائنات میں چراغ روشن ہوا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جس کے ذریعے سے آج دل کب کے سب کے قلوب نور سے منور و مجلہ ہوا ہے، وہ میرے مصطفیٰ گنہگاروں کو بھگاتا نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ گنہگاروں کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مصطفیٰ تو کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، تو میرا امتی، تو چاہے جیسے بھی رہ جا، مگر یاد رکھ تو میرے مصطفیٰ کے کیریکٹر کو جو اپنا لیتا ہے، سرکار ان کی نگاہ کرم چاہے اپنے تو اپنے غیروں پر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کتنا بکرم والا محبوب ہے کہ صرف اپنوں والے کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ تو غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ وہی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بڑا اخلاق ہے۔ مکے والوں سے تو میں نے پوچھ لیا جن کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، آؤ میں ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پہنچوں۔ ازواج مطہرات حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سرکار کی زوجہ مقدسہ ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، سب سے پہلی بیوی ہے، ایک ذات بابرکات ہے جس کو دنیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کسی نے پوچھا تھا بتا سرکار کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن سرکار کا اخلاق ہے۔ حضرات رب نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب نے آپ کے محبوب آپ کے اخلاق کو عظیم کہا ہے۔ گھر والے پوچھ رہے ہیں اللہ آج اگر کسی کی ایک بیوی ہو وہ اس کے اخلاق کی تعریف نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کیریکٹر کی تعریف نہیں کرتا، وہ چاہے کتنا بڑے اخلاق کے حامل ہو، اور آج کل تو سب کو سمجھانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، ہر گھر کا فطری تقاضا یہی ہے، بالخصوص عورتوں کو سمجھانا کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے اخلاق کریمہ کو عورتوں پر ظاہر کر دے کہ وہ تم کو کتنا مانتی ہے، وہ تم کو کتنا پہچانتی ہے، وہ کتنا آپ کی تعریف کرے۔ اگر ایک برائی بھی آپ کے اندر دیکھے نا تو ہر اچھائی کو بھول جایا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایک دن گزر رہے ہیں نا تو دیکھا عورتوں کی جماعت ہے، میرے سرکار جو نماز کا اذان ہو رہی ہے، سرکار نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم بھی اذان کا جواب دیا کرو، اس لیے کہ جو عورت اذان کا جواب دیتی ہے نا ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ اسے 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ صرف عورتوں کے لیے خصوصیت ہے کہ مردوں کے لیے ہے؟ سرکار فرماتے عورتوں کو بنسبت مردوں کو اس کا ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ آج تو ہماری اذانیں ہو رہی ہے نا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، آج اذانیں ہو رہی ہے ہم اس کا جواب دینے کے بجائے ہم تو باتوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اذان کے وقت میں باتیں کیا کرتا ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ حضرات کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اذان کے وقت میں باتیں کیا کرتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کیا کرتا ہے اور ہم نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں، اس لیے باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے سرکار نے آگے جملہ فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم اذان کا جواب دیا کرو، اور سرکار نے یہ فرمایا اے عورتیں تم
لوگ کو میں اکثر کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس لیے کہ تم اپنے شوہروں پر لان تان کیا کرتے ہو۔ تمہارے شوہر اگر 100% اچھائی کرے، ایک برائی بھی کر دینا، تم تمام اچھائیوں کو بھول جایا کرتی ہو۔ حضرات محترم یہ معاملات ہے۔ اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو اپنی بیوی کو اپنے اخلاق کے بارے میں اگر کہے تو وہ نہیں مانتی۔ سرکار کی بیویاں ہیں، ایک کے بعد دیگر سرکار کی ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کی تھی، لیکن سرکار کے اخلاق کے بارے میں پوچھو تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار کا اخلاق تو قرآن ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو، عرض کرتی ہے سرکار کا اخلاق قرآن ہے۔ یہ تو گھر والے ہیں۔ بس ایک آخری جملہ اور بتا دوں، یہ تو سرکار کے گھر والے ہیں اور سرکار کے غلام ہیں۔ یہ کون غلام ہے؟ نام زید بن حارثہ ہے۔ زید بن حارثہ ہے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا اور پکڑنے کے بعد اس وقت غلام خرید و فروخت ہوتا تھا۔ یہ غلام بیچتے بیچتے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں آئے۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نا تو سرکار کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ آج یہ بھی معاملات ہوتا ہے، عمر زیادہ ہو جائے تو پھر نکاح نہیں ہوا کرتا۔ لوگوں معاملات یہ ہے، میرے سرکار کی جو 11 بیویاں تھی نا، ان میں سے 5 تو وہ تھی جن کی عمریں زیادہ تھی، بعض تو وہ تھی جو غلام بنا کے لائی گئی تھی، باندیاں بنا کے لائی گئی تھی، بعض تو بیوائی تھی۔ صرف ایک ذات بابرکات تھی جس کا نام حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے، جو بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کنواری وقت میں آپ سے نکاح ہو چکا تھا۔ ورنہ سرکار کی ازواج کو دیکھیں گے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر سرکار سے 4-15 سال بڑی تھی، اور اگر دیکھیں گے تو کوئی کنیز بنا کر لائی تو کوئی بیوہ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ ہے۔ زید بن حارثہ مکے کی وادی میں ہے اور مکے کی وادی میں مصطفیٰ کا غلام بنا ہوا ہے۔ کسی نے کہا تھا او زید تم اپنے بیٹے کو یہاں وہاں تلاش کر رہے ہو، میں نے تیرے بیٹے کو مکے میں محمد عربی کا غلام بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، باپ کا کلیجہ تھا جس نے اپنے بیٹے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوگی۔ جب سنا تو یہ مکے کے لیے چلا۔ اس کا چچا بھی تھا، نام کعب تھا۔ یہ دونوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور آپ تو رحمت للعالمین ہے، میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، مجھے عطا کر دیا جائے۔ آؤ میں آپ جتنا پیسہ چاہیں گے نا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے سرکار کا جملہ سنو، میرے سرکار کا اخلاق کریمہ دیکھو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اے لو عائشہ حارثہ سن لے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے کر جا سکتا ہے۔ میرے سرکار نے زید کو آواز دی، واپس آیا اور عرض کیا زید یہ تیرا باپ ہے، وہ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، اب تو چاہے تو جا سکتا ہے، میں تیرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اللہ زید نے جب باپ نے کو دیکھا ہے، باپ بیٹے سے ملا، بیٹا باپ سے ملا ہے، برسوں کی جدائی یاد آ گئی، کلیجے سے لگا کر رویا ہے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھ کر رویا، بیٹا باپ کو دیکھ کر رویا۔ باپ عرض کرتا ہے بیٹا میرے ساتھ چلو، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، سب تیری جدائی کے لیے پریشان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا زید فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو جا سکتا ہے اگر تیری مرضی ہے۔ اللہ ادھر ایک طرف باپ ہے، ایک طرف رسول پاک ہے، اللہ یہ رسول پاک ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف باپ کی جدائی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا وقت نہ گزرا تھا، عرض کرتے اپنے باپ سے کہ آپ میرے باپ ضرور ہیں، مگر یہ زید کو وہ آزادی والی زندگی پسند نہیں ہے، تو آج یہ آزادی زندگی کے لیے، یہ غلامی والی زندگی کے لیے زید بادشاہ بھی بن جائے تو اس کو بھی قربان کر دے گا، مجھے آپ کی زندگی، وہ آپ کی آزادی والی زندگی پسند نہیں ہے۔ باپ نے دیکھا بیٹا تجھے آزادی کی زندگی مل رہی ہے تو غلامی کی زندگی پسند کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، یا رسول اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، یا رسول اللہ مجھے وہ آزادی کی زندگی پسند نہیں ہے، یا رسول اللہ فقط آپ کی غلامی پسند ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سے جب اتنا سنا تھا، باپ تو نکل چکا وہاں سے، میرے سرکار نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، سیدھا حتیم کعبہ کے اندر تشریف لے کر آئے اور کہا اے مکہ والو سن لو، آج تک زید کو میں اپنا غلام میرا تھا، آج سے زید کو میں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ لوگوں میں اتنا مشہور
ہو گیا کہ لوگ زید بن حارثہ کہنا چھوڑ دیا، زید بن محمد کہنے لگا۔ پھر قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، لوگوں اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جائے، پھر زید بن حارثہ کے لقب سے مشہور ہوا، وہ زید بن حارثہ ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا اخلاق کریمہ دیکھو، مصطفیٰ کا اخلاق دیکھو، اگر چاہتے آج اگر کوئی میری غلامی میں آ جاتا، میں چاہتا تو منہ مانگی قیمت لے سکتا تھا، مگر سرکار کے اخلاق وہ ہے کہ زید آزادی والی زندگی سے غلامی والی زندگی پسند کر رہا ہے، اور وہی زید بن حارثہ ہے جس کو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی حضرت ام ایمن سے نکاح فرمایا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کو سرکار اپنی گود میں اور کاندھے پہ اٹھایا کرتے تھے۔ گویا سرکار یہ بتا دے رہے ہیں کہ چاہے میرا نواسا ہو، چاہے میرے غلام کا بیٹا ہو، میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سب میرا امتی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے، اے محبوب آپ کا اخلاق بہترین اخلاق ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سرکار کے گھر والے تھے، یہ سرکار کے غلام تھے جس کی اخلاق کریمہ بتا رہے ہیں۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے، جب بات اخلاق کی آئی ہے اور میں آپ کے لوگوں کے درس عمل دوں، میرے سرکار کی ویسے تو کوئی بہن نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا، جب سرکار پیدا ہوئے ابھی 6 سال کا عرصہ گزرا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا، نہ سرکار کے کوئی بھائی ہے، نہ سرکار کی کوئی بہن ہے، مگر جب تاریخ کے اوراق کھولتے ہیں نا تو ایک بہن کا تذکرہ ہوتا ہے، نام سیدہ سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، وہ حلیمہ سعدیہ ہے جس سے سرکار دو عالم نے دودھ پیا کرتے تھے، رضائی ماں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب والے بنو سعد کا قافلہ اپنے جب لوگ عورتیں کام کیا کرتی تھی نا تو تمام بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر آیا کرتی تھی اور دیکھا کرتی تھی کہ میرا بھائی سب سے بہترین ہے، میرا بھائی سب سے حسین ہے، میرا بھائی سب سے اچھا ہے۔ تب تک سیدہ سیما تشریف لے کر آتی تھی اور لانے کے بعد کہتی تھی کہ میں بھی اپنے بھائی کو لے کر آیا ہوں، میرے بھائی سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے تو بتا۔ تو تمام لڑکیاں کہتی تھی سیما میں تیرے بھائی کی بات نہیں کرتا تھا، ہم اپنوں میں باتیں کرتے تھے کہ محمد جیسا نہ ہوا ہے نہ کل قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیما سرکار کو لے کر فرماتی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سنیر حلف میں یہ ہے کہ محمد جیسا میرا بھائی ہے نا، اس سے حسین و جمیل مولا اس کی عمر لمبی کر دے، اور لمبی کرنے کے بعد نہ ان جیسا کوئی ہوا ہو اور نہ قیامت تک ان کے جیسا پھر کوئی ہو۔ حضرات فرمایا جاتا ہے جب سرکار تشریف لے کر آئے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، سیدہ سیما بھی بڑی ہو گئی، ایک قافلے میں آپ کا نکاح بھی ہو چکا، اور نکاح ہونے کے بعد نا سرکار جب جنگ کا دور تھا تو جنگ کرتے کرتے سرکار اس قبیلے کے بہت سے لوگوں کو اپنے حراست میں لے لیا۔ اب جب حراست میں لے لیا تو اس قبیلے کا جو سردار تھا نا، وہ سردار لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے لگا تاکہ اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے کے جایا جائے۔ تو اس پتہ چلتے چلتے تندہ کرتے کرتے سیدہ سیما کے گھر بھی تشریف لے کر آئی، کہا آپ کے اوپر اتنا پیسہ بنتا ہے دے دیا جائے۔ کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ ہمارے لوگوں کو محمد رسول اللہ نے قید کر لیا ہے۔ اتنا نام سنا تھا۔ سیدہ سیما فرماتی ہے کہ اگر قید کرنے والے محمد ہے تو پھر کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ سرکار کی بارگاہ ہے، تلوار باہر کھڑی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ننگی تلوار لے کر کھڑی ہے۔ اتنے میں سیدہ سیما تشریف لے کر آتی ہے، تلواریں لٹک گئی اور کہنے لگا ایک دیہاتی عورت کون ہے جو تو یہ کئی جرت کی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں جس کا تو غلام ہے اس کی میں بہن لگتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، پھر تلواریں جھک گئی تھی، نگاہیں جھک گئی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئی تو سرکار خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے بہن یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا میرے لوگوں کو آپ نے قید کر لیا ہے، میں سوچا کہ آج میں بہت زمانہ ہو گیا میں نے اپنے بھائی کا دیدار نہیں کیا ہے۔ عرض کرتے بہن اگر بات ایسی تھی تو مجھے کہہ دے، محمد خود تیرے گھر پہ تشریف لے کے آ جاتا، محمد تیری بارگاہ میں آ جاتا۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا کہ یہ تمہارے قبیلے کا ہے۔ اللہ اللہ سرکار دو عالم نے لوگوں سے عرض کیا لوگوں کا تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم نے کچھ کپڑے بھی عنایت کیے، کچھ ہدیہ بھی عطا کر دیا۔ فرمایا تھا لوگوں سن لو، آج اگر کسی کی بہن کسی کے گھر میں آئے نا تو سرکار کے اخلاق کو دیکھ لیا جائے۔ ہم تو دھد
پکار کے نکال دیتے ہیں. اگر پیسہ زیادہ ہو جائے تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں میری بہن مجھے مانگنے کے لیے میرے پاس مانگنے کے لیے نہ آ جائے. مگر سرکار بتا رہے ہیں کہ بہنوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. سرکار نے پیسہ بھی دیا ہے, کچھ کپڑے بھی عطا کر دیا. اللہ اللہ, جب سیدہ سیما جانے لگی, میرے سرکار اپنے غلاموں سے عرض کرتے, میرے غلاموں جب بھی کسی کو چھوڑنے کی ضرورت پڑتی تھی نا, میں تیرا مشورہ ضرور لیتا تھا, مگر آج تیرے مشورے کے بغیر میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. عرض کرتے کوئی تجھے بات تو نہیں ہے؟ سرکار سے غلاموں نے عرض کی, یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے بتا دیا جائے. کہ آج میری بہن میرے دروازے پر آ گئی تھی, اور جب میری بہن دروازے پر آ گئی تھی تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میری بہن کو میں خالی ہاتھ بھیج دوں. حضرات محترم, یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے, یہ مصطفیٰ کا کیریکٹر ہے. جس اخلاق کو ہم بھول بیٹھے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے طرز پر, میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر عمل کر لو, انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا